اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ جنت کی کنجی کیا ہے۔ اب کنجی جب میں کہتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی وہ ایک کی ہے۔ تالا، ہر تالے کی ایک کنجی ہوتی ہے، کی ہوتی ہے۔ تو جنت کا تالا ہے، اس کو آپ نے کھولنا ہے، لیکن اس کی کنجی آپ کے پاس ہے ابھی۔ یہ مختصر بات ہے لیکن آسان بھی ہے کہ اس کو کنجی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنجی دے کے بھجوایا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں آ کے اس کنجی کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ جنت کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ کے پاس اس کی کنجی ہوگی، اور وہ کنجی کیا ہے؟ وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ مرضی جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اختیار جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے اور جسے اللہ کے حوالے کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دین تو ایک مذاق سا ہم نے بنا لیا ہے دین کا، کہ اپنی مرضی کا دین ہے ہمارا، جو چاہے کہہ دیتے ہیں، جو چاہے اخلاق استعمال کر لیتے ہیں، جو چاہے، مطلب وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنت کی کنجی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، یعنی دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ تو ایسا عام طور پہ ہم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے، اپنی آزادی کوئی بھی قربان نہیں کرنا چاہتا، کوئی اللہ کا غلام نہیں بننا چاہتا، اللہ کی غلامی ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے، اور ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں اور کیا نہ کریں اپنی مرضی سے۔ اور ساری جو ہمارے کام ہیں، سوچیں ہیں، اس میں ہماری مرضی ضرور شامل ہوگی۔ مرضی کے بغیر ہم کام زندگی گزارنے ہی نہیں چاہتے۔ لیکن جو جنت ہے، جنت کا حصول ہے، تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جنت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آپ اپنا لیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کنجی آ جائے گی۔ کس کی؟ جنت کی۔ تو یہ ایک بات یعنی مختصر بھی ہے۔ بہرحال میں ایمان کا تذکرہ کر رہا تھا۔ جنت کی کنجی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے اگر اپنی مرضی چھوڑ کے دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنجی آپ کے ہاتھ آ گئی، یا آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی۔ اللہ کی رضا آپ دیکھیں، قرآن ہے، اللہ کی رضا ہمیں ہمارے رسول نے عملی طور پہ بتائی ہے، ہمیں احکامات دیے ہیں۔ ان کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ کو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا میں تذکرہ ضرور کروں گا کہ دنیا میں بھی یعنی اجر جو ہے، اچھائی کا بدلہ دنیا میں ہی ملنا آپ کو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر شک ہے تو پھر مجھ سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کیسے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے اگر آپ مجھے کہیں کہ بھائی آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سناؤ، تو میں آپ کو کہوں گا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اطاعت کی، کہنا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تمہیں رسول نے حکم دیا ہے اس کو قبول کر لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ عام طور پہ تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں، ہمارے ظاہری وضع قطع جو ہے وہ ہماری مرضی کی ہے۔ آپ بڑے بڑے سٹوروں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو سلیو لیس قمیصیں ملیں گی لیڈیز کی، ہاف سلیو اور سلیو لیس، اور پھر سی تھرو کپڑے ملیں گے۔ آج کل عام یہ بے حیائی کا دورہ جو ہے عام ہے، اور یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے نا کہ یہ مرضی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنی مرضی، اور دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا۔ ایک اگر خاتون ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اس نے
سلیو لیس قمیص پہنی ہوئی ہے. اچھا اب نماز کا وقت آتا ہے نمازی بڑی وہ پکی نمازی ہے, تو اس نے بڑا سا دوپٹہ رکھا ہے, بس اپنے اوپر وہ دوپٹہ اوڑھ کے وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں, قمیص تو نہیں بدلتی یا سے ہاف سلیو ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو چادر سے ڈھانپ لیں گی. یعنی یہ دیکھیں یہ وہ مرضی ہے جو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ وہ پابندی ہے جو ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے. پابندی تو آپ نے کرنی ہے. اگر آپ نے پابند شریعت نہ ہو تو شریعت تو وہ راستہ آپ کو بتاتا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, لیکن اگر آپ شریعت کی پابندی نہیں برداشت کرتے, عام طور پہ تو یہی میں لفظ کہوں گا, ہمیں برداشت نہیں ہے شریعت کی پابندی جو ہے وہ برداشت نہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں, اداروں میں دیکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں, ہمیں شریعت کی پابندی جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے اور اس کی ہم پابندی نہیں کرنا چاہتے. تو شریعت کی پابند شریعت یہ ایک یعنی جملہ ہے. اس کی ہو سکتا ہے بہت کڑوا لگے بعض لوگوں کو, لیکن در حقیقت شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے, اس کے رسول کی مرضی ہے. تو اگر ہم نے شریعت کو قبول کر لیا تو ہمیں وہ کنجی حاصل ہو جائے گی جو آج ہمارا موضوع ہے کہ وہ جنت کی کنجی ہمیں حاصل ہو جائے گی. بہرحال میں بات کر رہا تھا تقوی کی. اب دیکھیں تقوی جو ہے وہ کیا چیز ہے, تھوڑا سا اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ تقوی ہے کیا چیز. تقوی یعنی عام طور پہ ڈرنا کا ترجمہ کیا جاتا ہے. حقیقت میں اردو زبان کا جو یہ ایک محدود دائرہ ہے, اس میں تقوی کا معنی موجود نہیں ہے. جو لفظی معنی ہے نا اس کا وہ معنی موجود نہیں. تو کوئی پرہیزگاری کہہ دیتا ہے, کوئی ڈرنا کہہ دیتا ہے. حالانکہ محب اور محبوب کے درمیان یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہماری محبوب ہے اور ہم اس کے محب ہیں, چاہنے والے ہیں. اب محب یعنی جو عاشق ہے اور اس کا جو محبوب ہے, اس جو عاشق اپنے محبوب کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. آپ دیکھیں نا جو ہوتے ہیں ایسے جو جھوٹے عشق ہوتے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ محب جو ہے وہ محبوب کا خیال رکھتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. ڈرتا تو نہیں ہے اس سے. محب محبوب یعنی یہ جھوٹا جو عشق ہے یہاں, تو اس میں تو یعنی محب ڈرتا نہیں ہے اصل میں, لیکن وہ خیال رکھتا ہے, ایک درجے کا خیال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے کہ وہ میں اپنا لوں, کون سے کپڑے پسند ہیں جو میں پہن لوں, کون سا کھانا اس کو پسند ہے جو اس کو میں کھلا لوں. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ یہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا, تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ اور وہ پہننے میں اکثر یہ ہوتا ہے, اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن میں تقوی کا معنی کر رہا ہوں کہ تقوی اللہ ہمارا محبوب ہے. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے ہم اپنا محبوب بنا لیں. تو اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ کہ وہ محب اور محبوب کا ہو, اور آپ بہت احتیاط سے کام لیں, کہیں محب کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے, کہیں میری کسی حرکت سے, کسی فعل سے اور کسی بات سے, کوئی بات میں ایسی نہ کہوں, کوئی حرکت ایسی نہ کروں, کوئی خیال میرے دل میں ایسا نہ آئے کہ اس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے. یہ کیا ہے؟ تقوی. بہت احتیاط سے آپ زندگی کی راہوں سے گزرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ مختلف مسائل انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں, اس کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن اگلی نشست انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم